وہ شال اوڑھے بالکنی میں کھڑی تھی۔ دور تاحت نگاہ دھند ہی دھند تھی۔ سردی کا ٹھٹھرتا ہوا احساس رگوں میں خون منجمد کر رہا تھا۔ اس نے ہتھیلیاں رگڑ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر ہونٹوں پر لگا لیے۔ حفصہ کمال کچھ دیر پہلے ہی لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جانے سے پہلے کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ ان کے پاس نفیسہ کا ایک لاکٹ تھا، ان کی نماز کی چادر، ان کا قرآن اور جائے نماز بھی، وہ سونے کی چین جو ان کے گلے میں پڑی رہتی تھی، اور چاندی کی ایک انگوٹھی جو انگلی میں پہنے رکھتی تھی۔ کمال منزل کی چابی بھی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے بس دیکھتی رہ گئی۔ باقیوں کے حصے میں ماں کی خوبصورت یادیں تھیں، محبت بھرے الفاظ تھے، زندگی سے بھرپور آواز تھی، مگر اس کے حصے میں ماں کی وہ بے جان چیزیں آئی تھیں جنہیں وہ چھو تو سکتی تھی مگر ممتا کا احساس محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی ایسا کیا ہوا کہ ان کا دل بدل گیا۔ شاید تمہاری دعاؤں سے، یا شاید انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی تمہارے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ پلکوں کی باڑ پھلانگ کر آنسو ان کی چادر پر آ گرے۔ لیکن سکینہ سے وہ مسلسل پوچھتی رہی، فیصلہ بھی کر لیا، تمہیں گھر بلا لیں گے۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ ادھر اس سمت پر وہ بھی نہیں ہے۔ شاید انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اوروں سے مختلف وہ بھی نہیں ہے۔ دوسروں کے ظلم سہ سہ کر وہ بھی اندر سے بے حس ہو گئی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کوئی ایسا مل جائے جس کے سر وہ اپنی ساری بدقسمتیوں کے الزام ڈال سکیں۔ وہ بس کسی طرح فرار چاہتی تھی۔ ہم انسان، ہم یہی تو کرتے ہیں جنہ، اور شاید اسی لیے شیطان کا مکالمہ بتا دیا گیا ہے تاکہ ہر انسان جان لے کہ اپنی غلطیوں کا بوجھ اسے خود ہی اٹھانا ہے۔ شیرازی مینشن کی بالکنی میں کھڑے ان کے الفاظ یاد کرتے، ان کا دکھ محسوس کرتے اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگی تھی۔ انہیں بھی معاف کر دو، بابا کو بھی معاف کر دو۔ عقب میں کمرے کا دروازہ کھول کر فارس اندر آیا تھا۔ کوٹ اتارتے ہوئے ان کی نگاہ بالکنی میں کھڑی جنت کمال کی طرف گئی۔ میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتی، اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم انہی لوگوں میں واپس پلٹ آؤ۔ بس اتنی سی خواہش ہے کہ اور کسی کو نہ صحیح اپنی بہنوں کو اپنا لو۔ نانا کہا کرتے تھے ہم 7 پریاں ہیں، اور پریاں جب کسی کٹھن سفر پر نکلتی ہیں تو اکٹھے نکلتی ہیں۔ بس اب یہ ہوا کہ ہم نے سب سے چھوٹی پری کو خود سے الگ کر دیا، اور جو کٹھن سفر ہمارا تھا وہ پھر کبھی آسان نہیں ہو سکا۔ اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ میں تمہیں اپنا نمبر دے کر جا رہی ہوں، میں تمہارے پلٹنے کا انتظار کروں گی۔ میں چاہتی ہوں جو امی کا گھر ہے وہ ہم سب سے پھر سے آباد ہو جائے، اور جب کبھی ہم سب بہنیں وہاں اکٹھی ہوں تو ہمیں یہی لگے جیسے ہمارا میکا آباد ہو گیا ہے۔ سلائڈ کھول کر فارس نے باہر قدم اٹھائے۔ وہ اپنے خیالات اور سوچ میں اتنی غرق تھی کہ اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ اتنی ٹھنڈ میں باہر کیا کر رہی ہو؟ چونک کر رخ موڑا تو نگاہیں اس سے ٹکرا کی آنسو سے تر آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بس ویسے ہی۔ اپنے تاثرات سنبھالتے ہوئے وہ مسکرائی۔ فارس نے ہاتھ تھاما تو وہ اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ حفصہ آپ ہی چلی گئی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ صبح جانے سے پہلے وہ الوداعی ملاقات کر کے گیا تھا۔ ضروری کال آ گئی تھی جسے اٹینڈ کرتی وہ حیدر کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتے اس کا کوٹ اتارا۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اسے اپنے ساتھ ہی بیڈ پر بٹھا لیا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں تو۔ وہ مسکرائی تو چمک آنکھوں میں بھی نظر آنے لگی۔ فارس کی موجودگی میں وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ تو پھر چپ چاپ گمسم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے خیال آیا وہ صبح سے غائب تھا، یہی کہ میں نے ایک ورکہولک بندے سے شادی کیوں کر رکھی ہے؟ یعنی کوئی نکما نالائق ہونا چاہیے تھا۔ اس نے آنکھوں میں خوبکی بھر کر اسے دیکھا۔ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا، مطلب تو یہی بنتا ہے۔ تم گھر سے 7 بجے نکلے اور اب واپس آئے ہو، میری کالز بھی اٹینڈ نہیں کی۔ لیکن میسج تو کر دیا تھا کہ آنے میں دیر ہو جائے گی۔ جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسلام آباد میں تو کبھی اس طرح گم نہیں ہوئے تھے، یہاں کیا خاص بات ہے؟ اب کہ وہ مشکوک ہو کر بولی۔ مصروفیت ہے، اور کیا؟ اس مصروفیت کا نام کیا ہے؟ تفتیشی انداز میں پوچھا تو فارس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو کنفرم ہے کہ میری کوئی دوسری یا تیسری بیوی نہیں ہے جس کے پاس میں جاؤں۔ یہ بھی ہو سکتی ہے، ہو بھی سکتی ہے۔ جنت کمال بے حد سنجیدہ تھی۔ کتنا شک کرتی ہو تم؟ جس طرح کی حرکتیں تم کر رہے ہو اس پر شک نہیں، بہت سارے شک بنتے ہیں۔ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ سلائڈ کرتا دائیں جانب مڑ گیا۔ وہ کپڑے بدلنا چاہتا تھا، خیال نہیں تھا ناراضگیاں لیے جنت پیچھے ہی اندر آ جائے گی۔ جس شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اس شرٹ کے کفس پر خون لگا تھا۔ جنت دھک سے رہ گئی۔ تم زخمی ہو؟ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ ہڑبڑا کر تیزی سے بولا۔ تم نے جنید تاشاری کو جیل بھیج کر بہت سے دشمن اکٹھے کر لیے، شاید ہمیں کوئٹہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جنت میں ٹھیک ہوں۔ کیا تم نے کوئی بندہ مار دیا؟ جنت کا دانا ہاتھ سینے پر آ ٹھہرا، وہ اس کی سن نہیں رہی تھی۔ نہیں، فار گاڈ سیک، یہاں کیا ہوا ہے؟ تم سچ میں زخمی ہو؟
ہاتھ پکڑ کر ٹٹولنا چاہا، وہ تسلی کرنا چاہتی تھی اس کا شوہر ٹھیک ہے، میرا ایک آدمی زخمی ہو گیا تھا، یہ اس کی وجہ سے۔ کپ اٹھا کر اسے دکھایا، کوئی زخم چوٹ کچھ نہیں۔ تمہارا آدمی زخمی ہو گیا تھا؟ صدمہ، کسی نے تم پر حملہ کیا؟ جنت، کیا فائرنگ ہوئی تھی؟ کون تھے وہ لوگ؟ کیا مسئلہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس، تم مجھ سے اب کچھ نہیں چھپا سکتے، سچ سچ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ کچھ سن نہیں رہی تھی۔ فارس نے کندھوں سے پکڑ کر آہستگی سے کھینچتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر نکال دیا۔ دروازہ بند ہوا تو جنت ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ ریان کمرے میں سو رہا تھا، ورنہ اس نے اتنا چیخنا تھا کہ آواز باہر تک جاتی۔ غصہ ایسا شدید کہ سلگ کر منہ بنائے سونے کے لیے لیٹ گئی، تکیے وغیرہ پھیلا کر بیڈ کے وسط میں تاکہ موصوف کو سونے کی جگہ بھی نہ ملے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ لحاف میں دبک کر لیٹے اس نے قدموں کی آہٹ سے اندازہ لگایا وہ دائیں جانب آ کھڑا ہوا ہے، اور دوسرے ہی پل اس نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ کیا ہے؟ جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ دروازہ کھول کر باہر آئی تو وہ اسے جمیلہ داؤد کے کمرے کا دروازہ کھولتا نظر آیا۔ اندر آ جاؤں ممی؟ آ جاؤ، اور آپ کے پاس ہی سو جاؤں اگر اجازت ہو؟ کیا بیوی نے کمرے سے نکال دی ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ دروازے کے پاس کھڑی جنت نے آنکھیں میچ کر چیخ دبائی۔ اب کیا سوچیں گی آنٹی؟ ضبط پکڑ کر تنفن کرتی دروازہ کھول کر اندر آئی۔ آنٹی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے انہیں کمرے سے نہیں نکالا۔ وہ بیڈ پر تکیہ سر کے نیچے رکھ کے آرام دہ حالت میں نیند دراز ہو چکا تھا، چہرے پر اطمینان تھا اور سکون تھا۔ وہ اور تب کی، اصل میں کیا مجھے یہاں سکون کی چند گھڑیاں میسر ہو سکتی ہیں؟ فارس نے اس کی بات کاٹی۔ فارس، مسز شیرازی نے خفگی سے سرزنش کی تو اس نے لحاف سر تک تان لیا۔ جنت تذبذب کا شکار چند لمحوں تک کھڑی رہی، سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا آنٹی کی موجودگی میں کیا کہے کیا نہ کہے۔ گال پر پھسلتی لٹ کو پیچھے کرتے بیڈ کے قریب ہوئی۔ اب اٹھو چلو، دانت پیس کر لحاف کھینچتے ہوئے بڑبڑائی۔ اب پوری بات جانے بنا اسے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ پتہ نہیں کون زخمی ہوا تھا اور کیسے زخمی ہوا تھا۔ ڈو ناٹ ڈسٹرب، اس کی آواز آئی۔ آنٹی کو بتا دوں حملہ ہوا ہے، کوئی زخمی ہوا ہے؟ سرگوشی میں بڑی دھمکی دی۔ فارس نے لحاف ہٹا کر جنت کو سخت نظروں سے دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں جنت نے چند اور دھمکیوں کا بھی اضافہ کیا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اب تم معافی مانگ ہی رہی ہو تو ٹھیک ہے، دانت پیس کر آواز بلند کی تاکہ جمیلہ داؤد بھی سن لے۔ جنت کا دل چاہا اس پر چیخ پڑے۔ آنٹی یہ فضول میں بولے جا رہے ہیں، میں نے کوئی معافی نہیں مانگی ہے۔ فارس، جمیلہ داؤد نے اپنی کتاب سے نظریں ہٹا کر بیٹے کو دیکھا۔ میری بہو کو تنگ مت کرو۔ بہو بے شک مجھے تنگ کر لے، انہوں نے گھوری دی۔ بیچاری لینے آئی ہے، اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس نے سر پر کھڑی بیچاری کو دیکھا جس کی آنکھوں میں قہر اترا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر ایک تپا دینے والی مسکراہٹ اسے دکھاتا کمرے سے چلا گیا۔ اب جاؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دی تو وہ متشکر نگاہوں سے انہیں دیکھتی سر ہلا کر چلی گئی۔ کمرے میں آئی تو وہ سر کے نیچے تکیہ رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اگر تم نے مجھے سچ سچ نہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا تو میں ابھی اور اسی وقت آنٹی کو سب کچھ بتا دوں گی، وہ تم سے ساری بات اگلوا لیں گی۔ بظاہر لب بھینچ کر غصے سے کھڑی تھی مگر آنکھوں میں فکر اور پریشانی بھی نظر آ رہی تھی۔ فارس کو ایک دم سے احساس ہوا بات اگر اس کے لیے معمولی ہے بھی تو اس کی بیوی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ بڑھایا تو وہ ذرا دیر تک کچھ خفگی سے گھورتی رہی، پھر ہاتھ تھام کر پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں زمینوں کے معاملات دیکھنے گیا تھا، ظاہر ہے جو میرے دادا کے دشمن تھے وہ اب میرے دشمن ہیں، سو ذرا سی بدمزگی ہوئی لیکن سب کنٹرول میں رہا، میں بھی محفوظ ہوں۔ اکرم خان کو گولی لگ گئی بازو میں، اور کچھ نہیں ہوا۔ اور کچھ نہیں ہوا؟ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ جب تک اس کے ماضی سے ناواقف تھی تو معاملات کی نزاکت کو سمجھنے سے قاصر رہی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی اعظم شیرازی کے دشمنوں کے ساتھ اس کے معاملات بھی جنگ کی طرح تھے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ پریشانی کی بات ہے تبھی تم نے کہا میں آنٹی کے سامنے ذکر نہیں کروں۔ فارس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ کاش وہ خون کے دھبے نہ دیکھتی تو اتنی ٹینشن میں نہ آتی۔ وضاحت سے بھی اس کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، میں گھر پر ہوں، تمہارے سامنے ہوں اور اللہ ہے حفاظت کرنے والا۔ خشک لبوں کو تر کرتے جنت نے سنبھل کر بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ تم نے مجھے ڈریسنگ روم سے نکالا؟ گاڈ، وہ ہنس پڑا۔ کبھی کبھی تم بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہو، اگر میں یہ حرکت کروں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ہاں، ٹنک کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بیوی ہو نکال دیا تو کیا ہوا؟ جواب دے کر اسے مزید تپا دیا۔ ابھی تم یہ کہہ رہے ہو لیکن اگر میں تمہیں نکالتی تو تم… اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی کہ فارس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر کال ریسیو کر لی۔ جنت کچھ فکر سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ سنتا رہا، چہرے کے تاثرات میں سختی اترتی آئی۔ میں ابھی آتا ہوں، حیدر سے کہو میرا انتظار کرے۔ بات ختم ہوئی تو جنت نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کہیں جا رہے ہو؟
باہر حیدر آیا ہے، بات کر کے آتا ہوں، تم سو جاؤ۔ اس کے تاثرات اب کچھ اور تھے۔ فارس سچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بازو پکڑ کر روک لیا۔ بالکل نہیں ہے، آرام کرو، میں 10 منٹ تک آ جاؤں گا، پلیز زیادہ دیر مت لگانا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اس نے رک کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ابھی آ جاؤں گا، تم سو جاؤ۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو اس نے کچھ فکر مندی سے کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ رات بہت سرد تاریک ہو رہی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز وہ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ تاریکی میں ایک ہی نقطے پر نظر جمائی، اس کی آنکھ لگی، جانے کون سا پیر تھا جب یوں ہی بے چینی کے عالم میں آنکھ کھل گئی۔ کوہنی کے بل اوپر ہو کر تکیہ درست کرنا چاہا تو ایک دم سے فارس کا خیال آ گیا۔ ذرا سا متوحش ہو کر اس نے اپنے پہلو میں نگاہ دوڑائی۔ ریان کی دوسری طرف وہ موجود تھا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانسیں ایک دم سے بحال ہوئیں۔ بے اختیار پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو اس کے اندر ٹھہر سا گیا تھا۔ اکرم خان کیسا ہے؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پر جمیلہ داؤد نے فارس سے پوچھا تو جنت کو اچھو لگ گیا۔ کھانستے ہوئے گلاس میز پر رکھ کر فارس کو دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے بریڈ پر جیم لگا رہا تھا۔ ٹھیک ہے ممی، پہلے سے بہتر ہے وہ سکتے کے عالم میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے فارس کو اسٹڈی روم میں جا لیا۔ تم نے آنٹی کو بتا دیا؟ صدمے سے پوچھا۔ بتانا پڑا، ورنہ تم پتہ نہیں کتنے عرصے تک دھمکاتی رہتی، یہ کرو ورنہ میں آنٹی کو بتا دوں گی، وہ کرو ورنہ میں پوری دنیا کو بتا دوں گی۔ جنت نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، بہت ہی خفگی سے۔ اتنی مشکل سے کوئی کمزوری ہاتھ لگی تھی۔ میں اب تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ کبھی تم اپنی اس بات پر قائم بھی رہی ہو مائی ڈیئر وائف؟ آنکھوں میں شرارت سنبھال کر پوچھا۔ اب ضرور رہوں گی۔ سلگ کر ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالتی چلی گئی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکرا کر رہ گیا۔ ریان کو ہائی چیئر پر بٹھائے وہ اسے سیریلیک کھلا رہی تھی۔ اپنی جگہ پر وہ بہت چپ سا بیٹھا ہوا تھا۔ بھوک لگی ہوئی تھی۔ خوب سیر ہو کر کھا لیا تو ٹیشو سے ہونٹ صاف کرتے وہ مسکرائی، پھر اسے کرسی سے اتار دیا۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کا پیالہ سنک میں دھوتے وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ موبائل بجنے لگا تو کال ریسیو کرتے وہ اس کا ہاتھ تھامے کچن سے باہر آ گئی۔ سائرہ خالہ کی کال تھی، وہ خیریت سے لاہور پہنچ گئی تھی۔ ریان اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے کو بھاگا تو ان کی بات سنتے اسے بھی مڑنا پڑا اور اگلے ہی پل وہ رک سی گئی۔ لاؤنج کے سامنے وہ ریان کو فارس کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ اپنی جگہ فارس وجدان بھی لمحے بھر کے لیے تھما تھا، پھر اس نے جھک کر ریان کو اٹھا لیا، گردن میں بازو ڈالے اس نے بڑے سکون سے فارس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ سائرہ خالہ کی بات سنتے اس کی نگاہیں فارس وجدان پر جمی رہ گئی۔ اس نے فارس کو ریان سے بات کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا، اب دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، اسے لگا ریان سمجھ رہا ہے۔ اونی کیپ درست کرتے اس نے زوفی سے اس کا کوٹ منگوایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسے ساتھ لیے باہر چلا گیا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ ریان اس کے پاس گیا، یہ روز کا معمول تھا، مگر یہ پہلی بار ہی ہوا تھا کہ فارس نے اس سے کوئی بات کی تھی اور اسے ساتھ لے کر گیا تھا۔ خالہ سے بات کرنے کے بعد وہ گلاس والز کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چچا بھتیجے کو حیدر کے ہمراہ استبل کے طرف جاتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ دل میں ٹھہرا ہوا نرمی کا، محبت کا احساس اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ابھرنے لگا تھا۔ جانے کیا بات تھی جو ریان شیرازی کو اس طرح فارس کی طرف متوجہ کرتی تھی؟ شاید خون کی کشش تھی یا پھر باپ کی خوشبو۔ اسے بار بار احساس ہوتا دونوں کا تعلق عام سا نہیں تھا، جیسے کوئی راز تھا جو دونوں میں ہی چھپا رہ گیا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کچن سے نکل کر راہداری کی طرف جا رہی تھی کہ آفس روم سے باہر نکلتے ہی فارس اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ چائے لینا چاہی تو ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ مجھے لگا یہ چائے میرے لیے ہے۔ اس نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے کاٹن سویٹر کی جیب سے نوٹ پیڈ نکال کر سامنے کیا۔ مجھ سے بات مت کرو، واضح لکھا ہوا تھا۔ اوہ، تو جنت صبح والی بات پر قائم تھی۔ وہ تو سب بھول بھال بھی گیا تھا۔ مسکراہٹ دبائے آگے کو جھکا۔ اب لکھ کر باتیں کیا کرو گی؟ جنت کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ رائٹنگ پیڈ کو واپس جیب میں ٹھونس کر ایک ادا سے جانے کو مڑی، مگر فارس نے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ میں نے تو وہ بات مذاق میں کی تھی۔ وہ گردن سیدھی کیے سنی انسنی کیے کھڑی رہی، لب بھینچے ہوئے تھے۔ خاموشی برقرار رکھنا چاہیے، اس کی نخریلی ادا اسے بھلی لگی۔ وہ مسکرا دیا۔ ویل اف یو ایکسکیوز می۔ رائٹنگ پیڈ کا دوسرا صفحہ کھول کر اسے دوبارہ دکھایا، گویا کچھ جواب پہلے سے لکھ رکھے تھے کہ ضرورت پڑی تو وہ دکھا دے گی۔ اسے بھی بات کرنا ہی کہتے ہیں محترمہ، متبسم لہجے میں قدرے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ لب بھیج کر دائیں طرف اسٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ مسز شیرازی وہاں موجود تھی۔ مدت باکس میں رکھی کچھ قیمتی نفیس پینٹنگز اور ڈیکوریشن پیسز نکال کر دکھا رہی تھی۔ انہیں چیریٹی کے لیے کچھ سامان الگ کرنا تھا۔ کپ ہاتھ میں لیے وہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چند گھونٹ بھرے تو دل میں بے سکونی اتر آئی۔ شوہر صاحب کو چائے چاہیے؟ دل نے کہا۔ اس نے سر جھٹکا بیٹھی رہی۔ نوکر ہیں اس کے، بنوا سکتا ہے وہ اپنی چائے۔ تمہارے ہاتھ کی چائے چاہیے اسے؟ دل پھر سے پگھلا۔
کیا کہہ رہا تھا کل مجھے؟ میں اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتی؟ نرم پڑھتے پڑھتے پھر سے غصے کی ضد میں آ گئی۔ غصہ وقتی تھا، عادت سے مجبور جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں چائے بنا کر اس کے آفس روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی تو خاموشی اور سناٹے نے استقبال کیا۔ آفس ٹیبل کے اس پار کھڑکیوں کے دبے پردے سمٹے ہوئے تھے، لیپ ٹاپ، موبائل، کچھ کاغذات اور فائلز وہیں رکھی ہوئی تھیں۔ اعظم شیرازی کے زیر استعمال رہنے والے اس شاندار آفس میں طائلانہ نگاہ دوڑاتے اس نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ گولڈن نیم پلیٹ وسط میں تھی، اس پر عربی خطاطی میں لکھے نام پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے منجمد ہوئی تھی۔ اعظم وجدان شیرازی، نام پڑھتے ہی اس کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی۔ فارس کے دادا کا مکمل نام؟ اسے جیسے اب سمجھ میں آیا تھا فارس نے اپنا نام کیوں نہیں بدلا تھا۔ وہ نام دادا کی طرف سے تھا اور دادا کا ہی تھا۔ تو کیا پہچان چھپا کر انہوں نے جان بوجھ کر اپنا نام جوڑا تھا یا پھر یہ لفظ محض ایک اتفاق ہی تھا؟ بڑے صاحب کو بہت محبت تھی فارس سے، بس وہ کبھی پہچان نہیں پائے۔ مدد کی آواز ذہن میں گونجی تو نیم پلیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ دل میں عجیب درد سا ٹھہر گیا۔ آفس روم میں ان کی ہر ایک شے جوں کی توں رکھی تھی۔ فارس نے کوئی تبدیلی کی تھی، نہ سیٹنگ بدلی تھی، نہ ان کا نام ہٹایا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ آہستگی سے مڑی۔ فارس ہاتھ میں کوئی فائل اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتی خوشگوار سی حیرت نے گھیر لیا۔ بات کرنے آئی ہو؟ اس نے کب ذرا سا آگے کھسکا کر اشارہ دیا کہ وہ اس کے لیے آئی ہے۔ لیکن مجھے تو تمہاری چائے چاہیے تھی۔ مسکراہٹ دبائے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ چپ کر روزہ رکھے کسی اور طرف دیکھنے لگی، مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ مسز فارس؟ لیکن مسز فارس نے تہیہ کر لیا تھا وہ اپنی بات پر ہر صورت قائم ہی رہے گی۔ ہاتھ جھٹک کر بڑی نزاکت سے قدم اٹھاتی آفس روم سے چلی گئی۔ فارس کی نظر قدموں میں گرے رائٹنگ پیڈ پر پڑی، جھک کر اٹھا لیا۔ غالباً سویٹر کی جیب سے غلطی سے گر گیا تھا۔ کھول کر دیکھا، حسب ضرورت جملے لکھے ہوئے تھے۔ مجھ سے بات نہیں کرو، میں مصروف ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، آنٹی بلا رہی ہیں، الارم لگا لو، میں تمہیں صبح نہیں جگاؤں گی، میری طرف دیکھنا بند کرو۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھول کر وہ عجلت میں اندر آئی اور نوٹ پیڈ ہاتھوں سے چھین لیا۔ یہ جو لکھ کر ہوتی ہیں یہ بھی باتیں ہی ہوتی ہیں، جنت تب کرے گی۔ جنت ایک صفحات پلٹ کر اس کے سامنے کیا۔ مائنڈ یور بزنس۔ گویا اپنی بات پر قائم تھی، چپ ہی رہے گی۔ پہلے وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا، اب کے ہنس دیا۔ وہ اسے گھورتی باہر چلی گئی۔ دوپہر میں نیند لے کر اٹھی تو زوفی نے بتایا فارس صاحب کہیں باہر گئے ہیں۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا کہ ممکن ہے اس نے میسج کر کے بتایا وہ کہاں جا رہے ہیں، مگر کوئی پیغام نہیں تھا۔ جمیلہ داؤد سے پوچھا تو انہیں بھی علم نہیں تھا۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی عجلت میں حیدر کے ساتھ کہیں گیا تھا۔ کچھ پریشانی سے کھڑکیوں کی طرف دیکھتے اسے اپنی دھڑکنیں تیز محسوس ہوئیں۔ ہر طرح کے منفی خیالات کو جھٹک کر اس نے خود کو ریان کے ساتھ مصروف کر لیا۔ نہلا دھلا کر کپڑے بدلے، اس کا فیڈر تیار کیا، پھر جمیلہ داؤد کے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا کھانا دونوں نے وہیں کھایا۔ وہ بار بار وقت دیکھ رہی تھی، اس کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جمیلہ داؤد البتہ پرسکون تھی۔ اس نے فارس کے بارے میں پوچھنا چاہا، پھر رک گئی، کہیں ایسا نہ ہو انہیں پریشان کر دے۔ سوچا خود پوچھ لے گی۔ ریان کو ساتھ لیے کمرے میں واپس آ گئی، اسے سلا کر موبائل اٹھا لیا۔ 10 بج رہے تھے۔ اس کی دھڑکن بے حد تیز تھی، فکر آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ آنٹی پوچھ رہی ہیں گھر کب آؤ گے؟ اس نے پھر میسج کیا۔ ممی سے ابھی بات ہوئی ہے میری، میں نے انہیں بتا دیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جواب فوراً آیا تھا۔ جنت جھنجھلا کر رہ گئی۔ کب آؤ گے؟ کال کرو پھر بتاؤں گا۔ لب بھیج کر اسکرین کو گھورا۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کر کے اسے کال کی۔ گھڑی اب رات کے 11 بجا رہی تھی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ شکر ہے تمہاری آواز سننے کو ملی۔ وہ تپی ہوئی تھی، مزید تپ گئی۔ ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ 12 بجنے والے ہیں۔ تو بجنے دو 12 کو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بہت ہی ضبط کر کے جنت نے خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھا اور اسی وقت قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ جنت نے بے اختیار سر اٹھایا۔ بھورے رنگ کے ٹراؤزر پر سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس اس کا شوہر عام سے گھریلو حلیے میں کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ تم گھر پر تھے؟ آواز چیخ سے مشابہ تھی، صدمے سے دبی ہوئی۔ ہاں، مگر زوفی نے کہا باہر تو میں گیا تھا، یہیں استبل تک۔ لہجہ متبسم تھا، گویا استبل کا چکر لگا کر وہ واپس آ گیا تھا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا حیدر اور آغا علی کے ساتھ اس کے آفس روم میں میٹنگ چل رہی تھی۔ تو یہ سب تم نے اس لیے کیا کہ میں خود سے بات کروں؟ اس کی پوری چال سمجھ کر اس کا پارا مزید چڑھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں گھر پر ہوں، یہ تو جب تم نے میسج کیا تو پتہ چلا۔ اس کی مسکراہٹ جنت کو اندر تک سلگا گئی۔ اس نے خود کو بہت کوسا، چپ کر کے بیٹھی رہتی تو ایسا مذاق تو نہ بنتا اس کا۔ پریشان ہو رہی تھی تو؟ اس کے پاس آ کر اس نے معمول کی طرح کشن درست کیے۔ میں بھلا کیوں پریشان ہونے لگی؟
بڑبڑا کر احتیاط سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آئندہ اسے کال یا میسج سے پہلے وہ اس کا آفس روم دیکھے گی۔ اس نے طے کر لیا۔ تمہارا وہ نوٹ پیڈ کہاں ہے؟ بائیں طرف لحاف ہٹا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فارس نے یاد دلایا تو اس نے لب بھینچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جنت، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو اب۔ لکھ کر بتاؤ، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ کروٹ کے بل لیٹی تھی، جل کر کشن کان پر رکھ لیا۔ اب پتہ نہیں کتنے دنوں تک وہ اس کے رائٹنگ پیڈ کا مذاق اڑائے گا۔ روحان سا ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ تم اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتی جنت؟ ہاں، اس نے دل ہی دل میں خود کو بہت ڈانٹا۔ فارس نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اپنی سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کر دیا۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ چند لمحے پہلے موصول ہونے والے میسج کو دیکھ رہا تھا۔ تاریکی میں روشن ہوتی اسکرین پر RA کا نام جگمگا رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پیر تھا جب اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ نچلا لب دباتے کسی قدر کوشش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تکلیف کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ گہری سانس لیتی کچھ دیر تک بیٹھی رہی۔ خیال تھا طبیعت بہتر ہو جائے گی، مگر فارس! درد کی شدت سے اس نے بامشکل پکارا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ فوراً بیدار ہو گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر سہارا دیتے پریشانی سے پوچھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے بامشکل سانس لینے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ ارق آلود ہو رہا تھا۔ میں ممی کو جگاتا ہوں۔ شیرازی مینشن کی بتیاں یکے بعد دیگرے روشن ہوتی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں سرونٹ کوارٹرز کا دروازہ کھل گیا۔ مدت پانو چادر لپیٹتے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ ڈرائیور حکم ملتے ہی گاڑی نکالنے کو بھاگا تھا۔ اسی ہڑبونگ میں سوفشا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ خالہ کہیں جانے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آنکھیں مسلتے پوچھا۔ چھوٹی بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی، اسپتال لے جانے میں ذرا بڑی بیگم کے پاس ہوں آؤں تو سو جا۔ صوفی سر ہلا کر واپس اپنے بستر پر دراز ہوئی۔ وہ جانتی تھی گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا تھا، پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ ذرا سا سوچ کر مسکرائی۔ جو بھی ہو، خالہ بچے کا خیال رکھنے کے لیے اسے ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ وہ انہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی کہ دروازہ ایک بار پھر کھل گیا تھا۔ خالہ اسے بلا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے ساتھ ہی اوپر آگئی۔ ریان کو ملازمہ اٹھائے ہوئے تھی، وہ رو رہا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کمرے میں تھی، ان کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ تو ریان کو سنبھال، اسے اپنے پاس سلا لے۔ سر ہلا کر وہ ریان کو اٹھائے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اکثر ریان کے ساتھ کھیلتی تھی، سو وہ اس کی گود میں پرسکون ہو کر سو گیا۔ اب اسے بھی نیند آ رہی تھی، مگر وہ آنکھیں مسلتی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راہداری سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ خیر کرے گا بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہو۔ باہر رات بہت سرد تھی۔ سوفشا نے لحاف ذرا اچھے سے اوڑھ لیا تھا۔ اس نے اوپری منزل پر اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول دیا تھا۔ وہ کمرہ جو اب اس کا یا جنت کا بیڈ روم نہیں رہا تھا، فرنیچر بدل چکا تھا، پردے ہٹا دیے گئے تھے، مگر وہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کمرے کو سابقہ حالت میں دیکھ سکتا تھا۔ باتیں کرتی، ہنستی، اپنی پڑھائی کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ گلدان میں تازہ پھول سجا رہی تھی، وہ اس کے کپڑے استری کر رہی تھی، اس کا ہاتھ تھامے مسکرا رہی تھی۔ یہ میری نواسی ہے برہان، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں جنت کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک اس کا ساتھ دوں گا۔ اس کی آواز آس پاس ہر طرف گونج رہی تھی۔ اس کا ادھورا وعدہ دل پر ثقیل ہو رہا تھا۔ وہ اب اپنے تاثرات کو سختی میں، محبت کو نفرت میں اور یقین کو شبہات میں بدلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دل پر ایک بھاری بوجھ لیے وہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا، اپنا سر ہتھیلیوں میں گرائے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے کسی نقصان پر رو رہا تھا، وہ نقصان جو 17 ماہ پہلے اس سے ہو گیا تھا، ایسا نقصان جس کا ادراک اب جا کر ہو رہا تھا۔ میرے سر پر کیا کھڑی ہو، جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے جان چھوڑ دو میری۔ اماں نے کچھ کہہ دیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ماہین سے کیا کہہ رہی تھی تم؟ چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں میری زندگی جہنم بنا رہی ہو؟ ماہین میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں ہے وہ چیخ رہا تھا۔ وہ اسے بازو سے سختی سے پکڑے انتہائی حقارت و کریت سے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنا گر جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ برہان، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آج اگر تمہارے نانا زندہ ہوتے تو تمہارا یہ گھٹیا کردار دیکھ کر وہیں مر جاتے۔ اسے اپنا جملہ یاد تھا اور اس کی آنکھوں کا وہ زخمی تاثر بھی، جیسے لفظوں کی کاٹ نے اسے وہیں مار دیا ہو۔ میں ایسی نہیں ہوں۔ سخت گرفت میں وہ سسک کر رہ گئی۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 کون ہیں یہ؟ جو خط اسے ڈریسنگ ٹیبل سے ملے تھے انہیں پھاڑ کر اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ غصے اور اشتعال میں اس کا موبائل تک توڑ دیا۔ وہ ڈری، سہمی اور متوہر سی کھڑی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا، وہ غم سے نڈھال، خوفزدہ اور پریشان حال جنت کمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس سے کبھی اس نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اب وہ اسے جھڑکنے لگا تھا، ڈانٹنے لگا تھا، نفرت دکھانے لگا تھا۔ وہ اسے ایک بوجھ، ایک مصیبت کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ ماہین کے ساتھ زندگی مکمل تھی، اب اسے اور کوئی وجود نہیں چاہیے تھا۔ منظر ابھر کر اب مٹ نہیں رہے تھے۔ جنت کمال سے جڑی تمام کی تمام یادیں، سختیاں، نفرت اسے یاد آنے لگی تھی، اپنا ہر رویہ، فیصلہ اور الفاظ بھی۔ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں
آج تک کوئی جھول نہیں دیکھا۔ اپنا سر ہتھیلیوں پر گراتے اس نے بال نوچ لیے۔ اس کی اماں دروازے میں کھڑی تھی۔ اپنی جوان اولاد کو یوں روتے دیکھنا بڑا تکلیف دہ منظر تھا ان کے لیے۔ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارنا چاہا تو غصے سے جھٹک دیا۔ برہان، چلی جائے یہاں سے، اکیلا چھوڑ دے مجھے، وہ بپھرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے بے قابو ہوا تو مجبوراً انہیں اٹھ کر باہر جانا پڑا۔ لاک لگائے وہ دروازے سے لگ کر نیچے بیٹھ گیا۔ جو غلطی کر بیٹھا تھا وہ چھوٹی نہیں تھی، خسارہ ایسا جو کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب سانسیں بھاری لگ رہی تھی، اب زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ اسے جنت کمال اپنی زندگی میں واپس چاہیے تھی۔ وہ اسی رشتے کو، محبت کو دوبارہ حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ جنت کمال کی پہلی محبت تھا۔ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر کبھی جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس گھر میں ہر طرح کی سختی اس نے صرف اس کی ذات کے لیے برداشت کی تھی۔ اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس نے سب خاموشی سے سہا تھا۔ طلاق اس نے دی تھی، راستہ اس نے خود بند کیا تھا۔ اب اگر وہ پلٹ آئے تو، راستہ کھول کر دوبارہ اپنا لے تو؟ وہ برہان واصف ہے، نانا کی طرف سے جوڑا گیا وہ رشتہ ہے جسے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پائے گی۔ وہ خود کو بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جائے گی، معافی مانگے گا، وہ اسے منا لے گا، جنت کمال اس کی زندگی میں واپس آ جائے گی۔ مگر مال میں پڑنے والا تھپڑ اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آیا۔ وہ اپنے آپ میں تھم گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ان شہد آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ اس نے پہلی بار ان میں درد کے ساتھ ایک عجیب سا تاثر دیکھا تھا۔ آئندہ تو مجھے اپنی بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر نظروں سے اوجھل ہوتی جنت کمال اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ ساکن وجود کے ساتھ سر گرائے بیٹھا رہا اور باہر فضیلہ تائی اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہوتی رہی تھی۔ گہری دبیز دھند میں لپٹا ہوا وہ ایک عجیب سا ماحول تھا، سرد پڑتا، پرسکون کرتا ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور باپ کو بھی، وہ دھندلی شبیہ کی طرح تھے۔ اس نے اپنے پرانے گھر کی سیڑھیوں کا وہ منظر ایک بار پھر دیکھا۔ وہ حسنین تھا جو اوپر کھڑا تھا اور جنت وہاں کہیں نہیں تھی۔ کچی اینٹوں پر خون تھا، نہ چیخو پکار اور کہرام تھا۔ اس نے نفیسہ کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ امی، وہ ان کے پاس رکی، وہ پنجوں کے بل جھک گئی تھی۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اسے تر آنکھوں سے دیکھا، پھر ہاتھ پکڑا، پھر گلے لگا لیا۔ ان کا لمس اسے پہلی بار محسوس ہوا، کچھ تھا جو انہوں نے ہتھیلی پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دے امی، مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ چھڑا لیا۔ حسنین ساتھ ہی تھا، وہ اسے سینے سے لگائے اٹھ گئی۔ فرش پر اب خون نہیں تھا اور سیڑھیوں پر اب کوئی حسنین نہیں تھا۔ وہ پرانا گھر ایک دم سے خالی ہو گیا۔ امی، ہاسپٹل میں آمد و رفت کے ساتھ ابھرتی وہ مدھم سی آواز ایک دم سے سناٹے میں بدلی کہ لاشعور سے شعور کی منزلیں طے کرتے اس کے حواس ایک دم سے بیدار ہو گئے۔ کمرے میں نیلگوں روشنی میں ایک تاریکی سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس ہر طرف نگاہ دوڑائی تھی، اسے اپنا بچہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ گھبرا کر، متوحش ہو کر پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے آواز دینا چاہی اور آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ تر ہو رہا تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر نرس اندر آئی۔ لیٹی رہے پلیز۔ میرے شوہر کہاں ہیں؟ اس کا دل خوف اور اندیشوں میں گھرا شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ برا ہو گیا، اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نرس کیا کہہ رہی تھی وہ سن نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر کہاں ہیں؟ پلیز میرے شوہر کو بلا دیں۔ اسی وقت مدت اندر آئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی فارس تھا۔ حال سے بے حال ہوتے اس کا ہاتھ پکڑے وہ رونے لگی۔ وہ شوق اور صدمے کی ضد میں تھی۔ وہ خود کو تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنا وجود اندر سے خالی اور کھوکھلا لگ رہا تھا۔ فارس، وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹاتے اس نے جنت سے کہا۔ نرسری میں ہے، ابھی لے آتے ہیں اسے، ریلیکس۔ جنت کی رکی ہوئی سانسیں ایک لمحے میں بحال ہوئی تھی، مگر دل شدت سے دھڑکتا رہا۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں تھی، تمہیں یہاں رکھنا ضروری تھا۔ گرفت میں لیے نرمی سے گویا ہوا۔ وہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے ICU میں تھی۔ سب ٹھیک ہے اب۔ ماں کو ایسے قرار نہیں آ سکتا تھا جب تک وہ اپنے بچے کو خود نہ دیکھ لیتی، سنبھل نہیں سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بیبی کراپ کو دھکیلتے اسے نرس اندر آئی تو جنت سے الگ ہو کر فارس اٹھ گیا۔ وہ اب دیکھ سکتی تھی۔ وہ فارس فزدان کو بیبی کراپ پر جھکتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ بیڈ کوسٹک پوزیشن میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے مدت نے اسے تکیوں کا سہارا دیا۔ فارس نے بیبی کاٹ سے سفید مخملی کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کو اٹھایا تو جنت کی دھڑکنیں تھم سی گئی۔ تم باندھ جو جنت کمال۔ ماہین عبدالکریم کا سراپا آنکھوں میں آیا ہوا تھا، اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ دوسری شادی کا سوچو برہان، اس لڑکی سے تمہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ اس کے اطراف میں ہر ایک شے پر جیسے ایک سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ بچے کو اٹھائے وہ اس کی طرف جھکا تو اسے سفید مخملی سے کمبل سے جھانکتے ننھی منھی سی مٹھیاں بھینچی ہوئی نظر آئیں، پھر روئی سا چہرہ نمایاں ہوا۔
آنکھیں بند تھی جنہیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر رونے کی تیاری پکڑ رہا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ فارس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ زکریا علیہ السلام نے تو کبھی دعا نہیں چھوڑی تھی جنت، اس نے سسکتے ہوئے ہمت پکڑ کر اپنے کپ کپاتے ہاتھ پھیلائے۔ فارس نے بہت احتیاط سے بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ معجزات تو انبیاء کے لیے بھی ہوا کرتے ہیں، مگر وہ معجزے بغیر دعا، صبر اور عاجزی کے نہیں ہوئے۔ یہ پوائنٹ میں مس کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ پیر ٹانگوں کو محسوس کرتا، جنبش دیتا رونے لگا۔ جنت بھی رونے لگی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھینچ کر خود سے لگا لیا، اپنے آپ میں چھپاتے اس کا منہ چوما، پھر اس کے گال کو چھوا، ناک کو، ہونٹوں کو، پھر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہر دکھ جو اسے ملا، ہر تکلیف جو اس نے سہی، ہر اذیت جو اس کے حصے میں آئی، سب بھلا دیا۔ وہ لمحہ، وہ بس ایک لمحہ تھا جس نے سارے زخموں کو مٹا دیا۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے جنت، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں فارس بزدان کی تھی، رنگ بھی اس کا تھا، خد و خال بھی اس کے تھے۔ وہ فارس بزدان کا ایک منی ورژن تھا۔ اس نے پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا بے ترتیب سا حلیہ بتا رہا تھا گزشتہ 24 گھنٹے اس پر کتنے بھاری گزرے تھے۔ بچہ ٹھیک تھا، لیکن بیوی کی وجہ سے جو پریشانی اسے ہوئی تھی، اس کی جھلک ابھی بھی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ کتنا پیارا ہے یہ ماشاءاللہ۔ وہ جھک کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا تھا، پھر جنت کو۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑی۔ وہ بچے کو بار بار چوم رہی تھی۔ اپنی آنکھوں میں تشکر کی نمی لیے اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ وہ جنت کمال کی آنکھوں میں وہی محبت دیکھ سکتا تھا جو اولاد کے لیے ایک ماں کی آنکھوں میں ہو سکتی تھی، وہی تڑپ، وہی رحم، وہی دل جو ایک ماں کا ہونا چاہیے، وہی احساس جو ایک ماں میں ہونا چاہیے۔ اس کی اولاد کے حصے میں اب اس کے غم نہیں آ سکتے تھے، محرومیاں، نفرتیں اور تنہائیاں نہیں آ سکتی تھیں۔ اسے ماں چھوڑ کر کہیں جا سکتی تھی، نہ باپ زندگی کی بھیڑ میں گم ہو کر اسے بھلا سکتا تھا۔ بچہ پھر سے رونے لگا تھا۔ جنت اسے فیڈ کروانے لگی۔ مدت تکیہ درست کرتے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں جمیلہ داؤد اس سے ملنے آ گئی تھی، ریان بھی ساتھ ہی تھا۔ انہوں نے نئے فیملی ممبر کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ تو بالکل فارس ہے۔ انہوں نے محبت سے اپنے پوتے کا ماتھا چوما۔ جنت مسکرائی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ وہ دعائیں پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ ریان جنت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چھوٹے سے بیبی کو ذرا حیرت سے بغور دیکھتا ہوا۔ اس کے تاثرات سب کو مزہ دے رہے تھے۔ ذرا دیر کے لیے اس کی گود میں دیا، بچہ رونے لگا تو ریان نے بھی گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ اسے لگا بچے کو درد ہوا ہے یا کسی نے اسے مارا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا بچہ روئے۔ بھائی کو بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، جنت نے سمجھانا چاہا۔ اس نے بچے سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، پھر کسی طرح سے ضد کر کے بیڈ سے اتر کر دور ہو گیا۔ معصوم آنکھوں میں ابھی بھی کوئی فکر ٹھہری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بار بار بچے کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کی ماما کے پاس تھا اور اب رو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ جمیلہ داؤد کے جانے کے بعد اب صرف وہ دو ہی تھے جو اس ننھی سی جان پر جھکے ہوئے تھے۔ تم بتاؤ، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ہمیں آنٹی سے پوچھنا چاہیے، ممی نے کہا اس کا نام تم رکھو گی۔ وہ چند لمحوں تک اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہی۔ کئی نام سوچ رکھے تھے، اب بس ایک ہی ذہن میں آ رہا تھا۔ زین کیسا رہے گا؟ فارس نے اس کی طرف دیکھا، تاثرات سے واضح تھا اسے اچھا لگا ہے۔ زین فارس شیرازی۔ جنت نے مکمل نام لیا تو وہ مسکرایا۔ پرفیکٹ ہے۔ جنت نے پھر ننھے زین کو دیکھا جو آنکھیں موندے مٹھیاں بھیجے نیند کی وادیوں میں اترا ہوا تھا۔ تیسرے دن اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ شیرازی مینشن پہنچی تو اس نے عالی شان قصر نما حویلی کو روشنیوں میں نہایا ہوا دیکھا۔ ملازم اپنا کام کر رہے تھے۔ وسیع سبزہ زار پر دعوت خصوصی کا انتظام ابھی سے ہو رہا تھا اور یہ سب جمیلہ داؤد کی خواہش پر ہو رہا تھا۔ اس گھر میں وہ حامات کے لیے ایسے کئی فنکشنز اور گیدرنگز آرگنائز کر چکی تھیں۔ اب پوتے کی خوشی تھی اور اس خوشی کو وہ جنت اور فارس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھیں۔ ہفتے کے دن دعوت رکھی گئی تھی۔ اس دن ان کا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ جنت کی بہنوں کو خصوصاً بلایا گیا تھا۔ وہ دعوت عقیقہ تھی جس میں ان کے بہت سے قریبی دوستوں نے بھی شرکت کی۔ آئمہ خاص طور پر اپنی بھابھی کے ساتھ آئی تھی۔ جنید بھائی بچوں کے ساتھ کینیڈا گئے تھے سو وہ نہ آ سکے تھے۔ اقصیٰ بہت ضد کر کے 2 ہفتوں کے لیے آ گئی تھی۔ جنت اپنے کمرے میں تھی جس وقت نیچے ڈائننگ ہال میں مہمان خواتین کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا تو وہ بڑی فرصت سے بچے کو دیکھنے اوپر آئی تھی۔ اللہ آپی، یہ تو اتنا پیارا ہے، دل چاہتا ہے کھا جاؤں۔ جنت کمال نے سر اٹھایا۔ دوسری طرف وہ کلائی پر رسٹ واچ چڑھاتے فارس بزدان کی عقابی نظروں کی زد میں آئی تھی۔ زین کو گود میں لیے اقصیٰ ایک دم بوکھلائی۔ وہ میں پیار سے کھانے کی بات کر رہی ہوں، فوراً سے وضاحت دی۔ جملہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ اقصیٰ ادھر لاؤ۔ جنت نے قمیض کی سلوٹیں درست کرتے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ اس نے عافیت اسی میں جانے کے بچے کو خاموشی سے ان کے حوالے کر کے چلی جائے اور وہ چلی گئی۔ اب فارس صاحب سمجھیں گے میں کوئی سچ مچ کی آدم خور ہوں۔
اسٹیئر کیس کے دائیں طرف دیوار سے لگ کر بڑبڑائی، اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر خود کو سزا دی۔ ماں باپ کے سامنے کہہ رہی ہوں بچہ کھا جاؤ، تف ہے تجھ پر اقصیٰ۔ دوبارہ ہاتھ مارا۔ کون آدم خور ہے؟ عدیل سامنے اخبار ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، اس پر نظر پڑتے ہی وہ بدمزہ ہوئی۔ کتنے تیز کان تھے اس کے، مجال ہے جو کوئی لفظ بھی چوک جائے۔ میں ہوں آدم خور، میں، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اخبار پھیلائے اس نے چند لمحوں میں تک اقصیٰ کو دیکھا۔ حیرت ہوئی، نہ صدمہ پہنچا، یوں جیسے وہ اس خود ساختہ حقیقت سے بہت پہلے سے واقف ہو۔ یقین کر کے سر ہلا کر دوبارہ سے پڑھنے لگا۔ اقصیٰ جل کر کوئلہ ہوگی، پتہ نہیں یہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ سیڑھیاں اتر کر فارس نیچے آیا تو گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ تمہاری آپی بلا رہی ہیں، فارس نے کہا تو ادب سے سر جھکا گئی۔ اقصیٰ، جی صاحب، میرے بیٹے کے علاوہ کچھ اور کھا لو۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس مسکراہٹ دبا کر وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے بولا تو سر جھکائے اقصیٰ نے آنکھیں میج لیں۔ پھر اوپر گئی تو جنت زین کو بیبی کاٹ میں سلا رہی تھی، بچوں کا خیال رکھنے کے لیے زوفی وہیں بیٹھی تھی۔ آپی، میں نے سچ مچ کھانے کی بات تھوڑی نہ کی تھی۔ جنت مسکرائی، سفید میکسی میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، شہد رنگ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ ابھی نہیں۔ مردوں کے کھانے کا انتظام باہر تھا جبکہ خواتین کا نیچے ڈائننگ ہال میں انتظام کیا گیا تھا۔ صوفی کے لیے کھانا کمرے میں بھجوا کر وہ اقصیٰ کے ساتھ نیچے آ گئی۔ وہ مبارکباد وصول کرتے کچھ نئی مہمان خواتین سے مل رہی تھی، پھر وہ اپنی بہنوں کے پاس جا بیٹھی۔ وہ اپنے بھانجوں سے ایک بار پھر مل رہی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا اس کی اولاد کی خوشی پر اس کی تمام بہنیں بھی شریک ہوں گی۔ وہ سب کو اچھا اخلاق اور بہترین رویہ دے رہی تھی، وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جمیلہ داؤد بے حد خوش تھی، ان کی صحت پہلے سے کافی بہتر تھی اور ان کا چہرہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ موقع کی مناسبت سے کافی عرصے بعد بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ لکنگ سو پریٹی۔ فارس بزدان ویل چیئر پر ان کی طرف جھکا تو انہوں نے بے اختیار اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اس سب کے لیے تھینک یو سو مچ ممی۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ پنجوں کے بل جھک گیا۔ میرے پوتے کی خوشی ہے، بس اب میں چاہتا ہوں آپ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑی ہوں۔ انہوں نے ارادہ باندھ کر اسپات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اس کے لیے یہ بھی کریں گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ان سے اجازت دے کر باہر چلا گیا۔ صوفی ریان کو جنت کے پاس چھوڑ کر گئی تو اقصیٰ نے اسے اٹھا لیا۔ اس کا خیال میں رکھ لوں گی آپی۔ جنت جمیلہ داؤد کے ساتھ ہی ان کی دوست سے بات کر رہی تھی۔ سر ہلا دیا۔ وہ ریان سے باتیں کرتی اسے اپنے ساتھ ہی باہر لے آئی۔ سیڑھیوں پر رک کر وہ دور اشارہ کرتی اسے بہت کچھ دکھا رہی تھی۔ لان روشن تھا۔ اقصیٰ نے اسے ذرا دیر کو نیچے اتار دیا۔ اس کی ماں کی کال آ گئی تھی اور سامنے وہاں جہاں مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا وہیں فارس بزدان کھڑا تھا۔ رخ بدلتے اس کی نظر ریان شیرازی پر پڑی اور وہ اپنی جگہ رک گیا۔ شیرازی مینشن کے سرسبز لان پر اپنے چھوٹے چھوٹے قدم دھرتے وہ کچھ بےتابی سے بے قراری سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ فارس کے تاثرات لمحے بھر کے لیے متغیر ہوئی۔ وہ مسکراہٹ جو لبوں پر تھی ایک دم سے ختم ہو گئی۔ دوست ساتھ ہی تھا۔ وہ اتنے پیارے سے بچے کو دیکھ کر مسکرایا۔ کون ہے یہ؟ منجمد وجود پر وہ ایک سوال کاری ضرب بن کر لگا۔ شیرازی مینشن کا وسیع لان ملازموں کے ساتھ تمکنت سے قدم اٹھاتا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے خود سے الگ کرتا ہارون۔ وہی سوال، وہی لان، وہی گھر، وہی منظر۔ ہمارے ملازم کا بیٹا ہے۔ وہ آواز، باپ کی آواز، وہ اسے اندر تک منجمد اور فنا سی کر گئی۔ ریان شیرازی نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ اپنے آثار سے نکلتے اس نے جھک کر اسے نرمی سے اٹھا لیا۔ دوست متوجہ تھا، جواب کا منتظر کہ اس نے کبھی فارس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ میرا بیٹا ہے یہ، جواب دے کر ریان کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے لپٹ گیا۔ فارس کا دانا ہاتھ پشت پر آ گیا۔ ریان پر نظر پڑتے ہی اقصیٰ نے بے قراری سے ہتھیلیوں کو مسلا۔ ابھی تو یہیں کھڑا تھا، وہاں کیسے چلا گیا؟ فارس صاحب ضرور ڈانٹیں گے، بچے کو ٹھنڈ میں باہر کیوں لے آئی؟ لیکن فارس صاحب کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ وہ ریان کے ساتھ ہی اس شیڈ کے نیچے بھڑکتی ہوئی آگ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اب ریان کو کچھ کھلا بھی رہا تھا۔ خیر ہے، کہہ دوں گی خود ہی چلا گیا۔ وہ اندر آ گئی۔ ریان کہاں ہے اقصیٰ؟ وہ فارس صاحب کے پاس ہے، باہر ہے۔ جنت نے پوچھا تو فوراً جواب دیا، باہر تو کافی ٹھنڈ نہیں ہے؟ وہ ذرا پریشان ہوئی، موبائل نکالیے تاکہ فارس کو کال کرے وہ ریان کو اندر لے آئے۔ وہاں ٹھنڈ نہیں ہے، جہاں سارے مرد بیٹھے آگ جلائی ہوئی ہے، آپ ہی باہر مرد زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ کال کرتے کرتے رکی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو فارس اسے فوراً اندر لے آتا۔ سر ہلا کر وہ ملازمہ کے ذمے چند کام لگاتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ اقصیٰ نے خوشی خوشی اسٹیئر کیس کے ساتھ اپنی چند تصویریں بنائیں، پھر خواتین میں جا بیٹھی تھی۔